بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ رات کی سیاہ تاریکی میں آسمان پر چمکتی ہوئی یہ روشن ٹکیا پورے ماحول کو منور کر رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی کیونکہ سردی کی آمد تھی۔ اس رات کی تاریکی اور سرد پڑتے موسم میں ایک سیاہ سایہ مصر کی گلیوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ یہ سلطان معظم تھے، کوئی اور نہیں، جو رات کی اس پہر بیس بدل کر شہر کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ انہیں اپنی رعایا کا حال معلوم ہو سکے، وہ ضرورت مند کی داد رسی کر سکے اور مظلوم کی فریاد سن سکے، کیونکہ رات کی تاریکی بہت سے ایسے راز عیاں کرتی ہے جو دن کا اجالا چھپا دیتا ہے۔ رات شرمیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی بہت سی مخلوقات کو پھیلا دیتے ہیں جن سے انسان ناواقف ہے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے سلطان ایک ایسی گلی میں سے گزرنے لگے جس کے گھر سے روشنی چھنک کر باہر آ رہی تھی۔ گھر کا باہری دروازہ کھلا تھا، مگر جو سب سے حیران کن بات تھی وہ اس گھر سے آنے والی آوازیں تھیں۔ ذرا ذرا سے وقفے سے اس گھر سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی حلق کے بل گھرا رہا ہو۔ سلطان چونک اٹھے۔ رات کی اس پہر مکان کے اندر سے ایسی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ اندر کون تھا؟ آواز سے ایسے لگتا تھا نہ تو وہ آواز انسانی ہے اور نہ ہی کسی جانور کی۔ سرد موسم کے باوجود سلطان کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھے اور اس مکان کے سامنے جا پہنچے۔ مکان کے اندر سے جو منظر نظر آ رہا تھا اس نے سلطان کو ہکا بکا کر دیا۔ تجربے کار اور اچھی خاصی عمر ہونے کے باوجود اس منظر کو دیکھتے سلطان چکرا کر رہ گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ رات کے دوسرے پہر جب تمام شہر سو رہا تھا، اس مکان میں ایک عورت ہاتھ میں زنجیر لیے کھڑی تھی۔ یہ عورت بوڑھی تھی، اس کے بال سفید تھے اور اس کا لباس پرانا سا تھا۔ اس نے سر پر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس میں کئی جوڑ تھے۔ اس عورت کی ظاہری حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے حد غریب ہے، جس کے پاس نیا لباس خریدنے کے بھی پیسے نہیں۔ اس عورت کے قدموں میں ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بالوں نے اس کی کمر اور چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے بال اس قدر سیاہ اور خوبصورت تھے کہ چاند کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا اور دونوں بازوؤں سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس کے گھنے بالوں نے دونوں طرف سے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ہولے ہولے سے لرز رہی تھی۔ وہ عورت اپنے ہاتھ میں موجود زنجیر کو ذرا سا ہلاتی تو وہ چھنچھنا جاتی۔ اس زنجیر کی آواز سے لڑکی خوفزدہ ہو کر مزید اپنے آپ میں چھپ جاتی۔ سلطان کو سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس عورت سے پوچھتے، اچانک ایک خوفناک واقعہ ہوا۔ اس لڑکی نے اچانک سے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک دلدوز چیخ ماری۔ یہ وہی غراہٹ نما چیخ تھی جو سلطان نے اسی گلی میں داخل ہوتے وقت سنی تھی۔ اس لڑکی کے منہ سے یہ چیخ نکلنے کی دیر تھی کہ عورت زنجیر لے کر اس کی طرف لپکی۔ اسی وقت اس لڑکی نے اپنا رخ پھیر کر دروازے کی طرف کیا۔ وہ خود کو بچانا چاہتی تھی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو ساکت رہ گئے۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ سلطان نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ اس میں ایک اندیکھی سی کشش تھی، مگر اس وقت اس کی حالت بری تھی۔ اس کی آنکھیں ایسے پھیلی ہوئی تھیں گویا حلقوں میں سے ابل پڑے گی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور لباس بھی۔ اس کے چہرے پر کھروچوں کے نشان تھے، شاید اس نے اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ ڈالا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں محسوس ہو رہی تھی۔ عورت نے اس لڑکی کے ہاتھوں اور پیروں کو زنجیر سے باندھ دیا۔ سلطان کے دیکھتے دیکھتے اس عورت نے اس لڑکی کو گھسیٹ کر چارپائی کے نزدیک کیا اور اس زنجیر کا کنڈا چارپائی میں اڑا دیا۔ اب یہ لڑکی ہلنے جلنے یا اٹھ کر بھاگنے کی قابل نہ تھی۔ سلطان دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ سلطان کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا، مگر اب معاملہ بڑھ چلا تھا۔ سلطان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ جو ہی سلطان آگے داخل ہوئے، عورت نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اب تک وہ سلطان کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ سلطان نے اپنا بیس بدل رکھا تھا، وہ اپنے اصلی حلیے میں نہ تھے، اس لیے عورت سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھتی رہی۔ وہ حیران تھی کہ رات کی اس پہر اجنبی ان کے گھر میں کیوں داخل ہو رہا ہے۔ اچانک سے وہ پریشان نظر آنے لگی۔ اس نے ایک چور سی نظر اپنے قدموں میں بندھی ہوئی لڑکی پر ڈالی، پھر دبنگ لہجے میں سلطان کو مخاطب کیا اور بولی، کون ہو تم؟ اے اجنبی، اور رات کی اس پہر ایک بیوہ عورت کے گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہو، وہ بھی بغیر میری اجازت کے؟ کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دی جاتی ہے، اور رات کے پہر تو کسی کے گھر جانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ آخر تمہیں کیا چاہیے؟
سلطان گڑبڑا کر رہ گئے۔ عورت کی بات تو درست تھی، مگر وہ اسے بتا نہیں سکتے تھے کہ وہ سلطان ہے، کیونکہ سلطان جانتے تھے کہ جہاں ان کا نام آ جاتا لوگ دہشت کے مارے سچ بھی چھپا لیا کرتے تھے، اور نہ معلوم اس عورت کی کیا کہانی تھی۔ اگر وہ جان جاتی کہ اس کے سامنے مصر کا سلطان کھڑا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہ بتاتی کہ اس نے لڑکی کو یوں باندھا ہے۔ سلطان نے خود کو سنبھالا اور بات بنائی، یہ عورت میں بڑی دور دراز سے سفر کر کے آ رہا ہوں، میں پناہ گاہ تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے ان گلیوں میں کہیں کوئی سرائے یا مسافر خانہ نہیں ملا۔ مجھے اس گلی میں داخل ہوتے ہی کچھ آوازیں سنائی دی، اسی لیے میں اس مقام تک آ گیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ لڑکی کون ہے اور تم نے اسے زنجیروں سے کیوں باندھ رکھا ہے؟ سلطان نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی یا شاید سو گئی تھی، اس کے آنسو اس کے چہرے پر جم گئے۔ عورت نے سلطان کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر پلٹ کر سلطان سے کہنے لگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، اجنبی یہ میری بیٹی ہے اور ذہنی طور پر پاگل ہے، اس لیے اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ آدھی رات کو اٹھ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ میں بیوہ عورت ہوں، کہاں اس کو آدھی رات میں گھر سے باہر تلاش کرتی پھروں گی؟ زمانہ بے حد خراب ہے، یہ جوان اور خوبصورت ہے، کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے میں مجبور ہو کر اس کو زنجیروں سے باندھ دیتی ہوں۔ عورت نے اپنی تئیں بہت ہی درست بات کی تھی، مگر نہ جانے کیوں سلطان کو اس کی بات نے مطمئن نہ کیا۔ وہ بار بار چور سی نظروں سے وہ لڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ سلطان کھٹک گئے، انہیں محسوس ہوا کہ اس عورت کے دل میں چور ہے، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں سچائی نہیں، مگر سلطان اس وقت اس عورت سے باز پرست نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سلطان نے اس عورت سے مسافر خانے کا پتہ پوچھا جو اس عورت نے بتا دیا۔ سلطان گہری نظروں سے اس مکان اور عورت کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ واپس آتے ہوئے انہیں دور تک اپنی نشست پر اس عورت کی نظر محسوس ہوتی رہی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا تعاقب صرف اس عورت کی نظر نہیں کر رہی، بلکہ کوئی اور بھی ہے جو انہیں جاتا ہوا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے اپنے محل واپس پہنچ گئے۔ صبح کاظم نمودار ہو رہی تھی، کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان بلند ہونے والی تھی۔ سلطان کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اگلی روز جب سلطان اپنی روزمرہ کے کام نمٹا رہے تھے، تب بھی ان کے دماغ میں وہ عورت اور اس کی بیٹی گھوم رہے تھے۔ آخرکار سلطان کو چین نہ آیا اور انہوں نے وزیر کو بلوا بھیجا۔ سلطان نے وزیر کو اس عورت کے مکان کا پتہ اچھے طریقے سے سمجھایا اور حکم دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس عورت اور اس کی بیٹی کو یہاں دربار میں لے آؤ، مگر انہیں اس طرح لے کر آنا کہ انہیں محسوس ہو کہ میں کسی بات پر انہیں گرفتار کرنے والا ہوں، تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائیں اور جو کچھ بھی ان کے دل کے اندر ہے وہ سچ مچ مجھے آ کر بتا دیں، کوئی بھی کہانی گھڑنے کی کوشش نہ کرے۔ بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو سچ کے ساتھ ہی نمٹا لیا جائے۔ وزیر نے سر جھکایا اور سلطان کو یقین دلایا کہ وہ جلدی ان کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور وزیر نے ایسا ہی کیا، وہ اپنے وعدے کا پکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان نے دیکھا دربار کے داخلی دروازے سے وہ عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ عورت کا حلیہ رات والا ہی تھا، اس نے وہی پیون زدہ چادر اوڑھ رکھی تھی، اس نے اپنے پیروں میں سستا سا جوتا پہن رکھا تھا۔ عورت کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، اس نے سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا، اس نے اپنا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ جب یہ دونوں سامنے آئے تو سلطان نے غور سے لڑکی کو دیکھا، وہ وہی رات والی لڑکی تھی جسے اس عورت نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس وقت لڑکی بالکل سنبھلی ہوئی حالت میں نظر آ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں صاف اور روشن تھیں اور وہ بالکل ہوش مند انداز میں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال چادر میں سے جھانک رہے تھے۔ لڑکی کی عمر بمشکل 18-19 سال تھی، وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی صحت اچھی نہ تھی۔ سلطان نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عورت کے چہرے پر بڑے ناپسندیدہ تاثرات تھے، اسے اپنا اس طریقے سے دربار میں بلایا جانا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی سلطان سے پوچھا، اے سلطان، آخر مجھ بیوہ سے کیا گناہ ہو گیا جو آپ نے مجھے اس طرح دربار میں بلا لیا، جیسے کسی مجرم کو بلایا جاتا ہے؟ میرے ساتھ میری معصوم بیٹی کو بھی آپ کا وزیر گھسیٹ کر لے آیا، حالانکہ اس کی صحت تو پہلے ٹھیک نہیں رہتی۔ نہ جانے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں تو چپ چاپ اپنے گھر میں رہتی ہوں اور اپنے پڑوسیوں تک کو کبھی نہیں ستایا، پھر آپ کو میری کون سی شکایت مل گئی جو آپ نے مجھے گرفتار کر کے دربار میں بلا لیا؟ سلطان نے سخت نظروں سے اس عورت کو دیکھا اور بولے، ضرور بتاتا ہوں کہ تمہارے کس جرم کی وجہ سے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ کل رات ایک مسافر محل میں آیا تھا جس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم اپنی جوان بیٹی کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتی ہو اور اس کے متعلق غلط باتیں لوگوں میں پھیلاتی ہو کہ وہ ذہنی معذور ہے،
حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی تو ذہنی طور پر بالکل درست ہے اور وہ بالکل ہوش مندوں کی طرح محل کا جائزہ لے رہی ہے۔ میں پاگل اور ہوش مند میں فرق کرنا جانتا ہوں۔ اس مسافر کی بات سن کر میں نے اندازہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 100% سچ کہہ رہا تھا۔ اتنا کہتے سلطان نے اس لڑکی سے کہا، بیٹی اپنے دونوں پاؤں آگے بڑھاؤ۔ لڑکی گھبرا گئی اور اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگی، لیکن اس کی ماں مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت وہ سلطان کے محل میں موجود تھی۔ سلطان نے پھر اپنا حکم دہرایا تو لڑکی مجبور ہو گئی اور اس نے خاموشی سے اپنے سفید پاؤں سلطان کے آگے بڑھا دیے۔ اس کے پیروں میں ٹخنوں کے قریب زنجیروں کے نشانات تھے، جیسے ایک لمبے عرصے تک اسے باندھ کر رکھا گیا ہو یا پھر روزانہ ایک مخصوص وقت میں اسے باندھا جاتا ہو۔ زنجیروں کے زخم تازہ تھے، ایسے ہی زخم اس لڑکی کی کلائیوں میں بھی تھے۔ سلطان کو دیکھ کر افسوس ہونے لگا، نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور پرجلال آواز میں بولے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ظلم کر رکھا ہے۔ اب تو مجھے بتاؤ گی کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو، یا تمہیں پکڑ کر زندان خانے میں ڈال دوں؟ تم جیسوں کا علاج وہاں پر بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ عورت نے اپنا سر ایسے جھکا رکھا تھا جیسے زمین کے اندر گڑ جائے گی، لیکن سلطان کی بات کا جواب دینا بھی ضروری تھا، وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس نے سلطان سے کہا، سلطان محترم، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتی ہوں تو غلط ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کرتی، میں مجبور ہوں، اپنی بچی کی جان پیاری ہے مجھے، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں۔ اس نے نظر اٹھا کر سلطان کو دیکھا، وہ سوالیہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ عورت اپنی بات مکمل کرے۔ یہ عورت پھر سے کہنے لگی، اے سلطان، میری بیٹی جوان اور خوبصورت ہے۔ اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی کی ماں ہونے کے ناطے مجھے تو فخر کرنا چاہیے تھا، اور میں بے فکر ہوتی کہ اس کے جوان ہوتے ہی رشتوں کی قطار لگ جاتی اور میں جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاتی، مگر میری بدقسمتی کہ اس کے لیے قطار تو لگی، مگر رشتوں کی نہیں بلکہ جنات کی۔ سلطان یکدم چونک گئے۔ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ جنات کی قطار؟ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے تو سلطان کو لگا اس نے سانس لینا ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر سلطان نے اپنے خیال کی نفی کی۔ اس کی ماں کہے جا رہی تھی، ایک روز مغرب کے وقت میری بیٹی مکان کی چھت پر چلی گئی تھی، اس کے بال بے حد لمبے خوبصورت ہیں، وہ دن اور آج کا دن اس کے اوپر جنات عاشق ہو گئے ہیں، وہ اس قدر ستاتے ہیں کہ روزانہ مغرب کے بعد سے میری بیٹی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور پاگلوں کی طرح گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ پہلے تو میں اسے پکڑ کر لاتی تھی، مگر اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں کہ میں اس کا پیچھا کرتی رہوں، اس لیے جو ہی رات ہوتی ہے میں اسے زنجیروں سے باندھ دیتی ہوں تاکہ یہ گھر سے نہ بھاگ سکے۔ میں نے کئی پیر و فقیروں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی میری بیٹی کے اوپر عاشق ان جنات کو بھگا نہیں سکا، وہ بہت طاقتور ہیں۔ عورت یہ کہتی ہی رونے لگ گئی۔ لڑکی ابھی بھی خاموشی سے بیٹھی اپنی ماں کی بات سن رہی تھی۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے، اس عورت نے کیا کہانی سنا دی تھی؟ وہ عورت کی بات کی نفی بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ بات حقیقت تھی کہ اکثر جنات انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، ان میں جنس کی کوئی پابندی نہیں، وہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، مگر یہ اتنا عام بھی نہیں جتنا کہ ہر انسان نے بنا رکھا ہے۔ بعض اوقات ذہنی بیماری ہوتی ہے اور لوگ اسے جنات کا نام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن لڑکی اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں بیٹھی تھی۔ اگر اسے کوئی ذہنی بیماری ہوتی تو اس وقت بھی ظاہر ہو رہی ہوتی۔ سلطان کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ انہوں نے ان دونوں عورتوں کو بلایا تو سچ جاننے کے لیے تھا، مگر جو کچھ اس عورت نے بتایا تھا، سلطان کا ذہن نہ تو اس کا انکار کر پا رہا تھا اور نہ ہی اسے قبول کر پا رہا تھا۔ آخرکار سلطان نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، معاف کرنا میری بہن، مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، مگر چونکہ میں اس ملک کا سلطان ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے تک آنے والی شکایتوں کی جانچ پڑتال کروں۔ اس مسافر نے جو کچھ مجھے بتایا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا مجھ پر فرض تھا۔ میری تم سے درخواست ہے کہ تم اپنی بیٹی کو میرے محل میں چھوڑ جاؤ۔ میں کچھ عرصے تک اپنی نگرانی میں اسے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ واقعی میں اس کے اوپر جنات ہیں یا اسے کسی قسم کا ذہنی مرض ہے، کیونکہ میں حکمت جانتا ہوں، اور اگر تو اسے کوئی ذہنی مرض ہے تو میں اس کا علاج کر لوں گا، اور اگر واقعی کوئی جنات والا معاملہ ہے تو اس کی حقیقت بھی سامنے آنا ضروری ہے۔ سلطان کی بات سننی تھی کہ یہ عورت ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آئے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ سلطان گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ عورت نے بہت آناکانی کرنے کی کوشش کی۔ سلطان کسی طرح اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ جانے دے، مگر سلطان بھی ضد پر اڑ گئے۔
انہوں نے اس عورت سے صاف کہہ دیا کہ اب وہ اس لڑکی کو محل سے باہر نہیں جانے دیں گی۔ عورت نے اپنا تمام زور لگا لیا مگر بے سود تھا۔ سلطان اپنی ضد کے پکے تھے۔ اس تمام بحث کے دوران لڑکی بالکل ساکت و جامد بیٹھی اپنے پیروں کو دیکھتی رہی جس پر زنجیروں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ آخرکار وہ عورت ہار گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، اس لیے تمہیں آج سے محل میں ہی رہنا ہوگا۔ میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سلطان کو ذرا حیرت سی ہوئی۔ اس عورت نے ماں کی طرح اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لپٹا کر پیار نہ کیا تھا بلکہ وہ کسی اور ہی بات پر گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی۔ لڑکی نے اب بھی کسی قسم کا کوئی تاثر نہ دیا تھا۔ سلطان اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے لڑکی نے سر اٹھا کر سیدھا سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ سلطان چونک گئے۔ لڑکی کی آنکھوں میں موج جیسی ٹھنڈک تھی۔ سلطان نے کنیز خاص کو بلا کر کہا، یہ لڑکی آج سے ہماری مہمان ہے، اس کا خوب خیال کرنا، اس کے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، لیکن جو ہی اس کی طبیعت خراب ہو اور تم لوگوں کو کچھ غیر معمولی محسوس ہو فوراً سے مجھے اطلاع کرنا۔ سلطان نے نامحسوس انداز میں کنیز کو ہدایات دی تھی۔ کنیز نے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی جانب بڑھی۔ لڑکی خاموشی سے اٹھ کر اس کنیز کے ساتھ چل پڑی۔ سلطان کی نظروں نے بڑی دور تک ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ لڑکی چلی گئی تو سلطان سوچنے لگے۔ انہیں اس لڑکی کی ماں مشکوک لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں انہیں اسے دیکھ کر عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ سلطان نے کچھ دیر سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو بلایا اور کہنے لگے، وزیر مجھے ایک بے حد خاص کام کروانا ہے، تو مجھے اپنے سپاہیوں میں سے ایک ایسا سپاہی لا کر دو جو چلاک اور پھرتیلا ہو اور جس کی نظر تیز ہو، اور وہ اتنا پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جو کام بھی اسے سونپوں وہ جلد از جلد مکمل کر کے مجھے لا دے۔ وزیر نے کچھ دیر سوچا اور سلطان سے کہنے لگا، اے سلطان ایسا ایک شخص میری نظر میں ہے، آپ چند لمحے انتظار کریں، میں ابھی اسے آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی سلطان کے پاس ایک دبلا پتلا سا شخص آدم کا۔ اس کی نظر میں اتنی تیزی تھی کہ سلطان کو اس کی نظریں اپنے وجود میں گھرتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے اسے اپنی جانب متوجہ پا کر مخاطب کیا، اے نوجوان تمہیں اندازہ تو ہوگا کہ میں نے یہاں تمہیں کسی خاص مقصد سے بلایا ہے۔ میں تمہیں ایک عورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی نگرانی کرو۔ وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے اور اس کے گھر میں کون کون آتا ہے، ان تمام باتوں کا مجھے بتاؤ، اور جیسے ہی تمہیں یہ لگے کہ وہ کچھ غیر معمولی کرنے لگی ہے تو مجھے فوراً اطلاع دو تاکہ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ مجھے اس عورت پر ایک خاص قسم کا شک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ دبلے پتلے شخص نے سلطان کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ سے اس کے سارے دانت نظر آنے لگے۔ جو حکم میرے سلطان، آپ صرف انتظار کریں، میں اس عورت کی ایسی نگرانی کروں گا جیسے کوئی ہمزاد کرتا ہے۔ سلطان مطمئن ہو گئے تو یہ مخبر سپاہی چلا گیا۔ سلطان بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ بیچ میں انہوں نے کئی بار کنیز خاص کو بلوا کر پوچھا کہ لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی یا نہیں، مگر کنیز کے مطابق لڑکی بالکل صحت مند تھی اور محل میں گھوم پھر رہی تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ گھر کے زندان سے اس کی جان چھوٹی ہے اور اسے اتنے بڑے محل میں رہنے کا موقع ملا۔ اسی طرح ایک روز گزر گیا۔ تمام رات سلطان بے چینی سے انتظار کرتے رہے کہ لڑکی پر جنات آتے ہیں یا نہیں، اور اگر جنات نہیں تو لڑکی پر ذہنی مرض کا دورہ پڑتا ہے یا نہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے رات میں کئی بار کنیز خاص کو بلوا کر پوچھا۔ وہ اس لڑکی کی نگرانی پر مقرر تھی، مگر رات کے وقت بھی لڑکی پرسکون نیند سوتی رہی اور اسے کچھ نہ ہوا۔ اب تو سلطان کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ عورت میں ہی کوئی خرابی ہے جس نے اپنی بیٹی کے اوپر کوئی جھوٹا بہتان باندھ رکھا ہے۔ اگلے دن ابھی سلطان دربار سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ وہ مخبر سپاہی جسے سلطان نے عورت کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، وہ ہانپتا کانپتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس وقت دربار میں کچھ افراد موجود تھے۔ لپکتا ہوا سلطان کے سامنے پہنچا، کہنے لگا، اے سلطان جلدی چلیں، دیر مت کریں، ایک لمحے کی بھی تاخیر مت کریں، ورنہ آپ اس عورت کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ سکیں گے۔ سلطان چونک گئے، یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ سلطان نے اسے کہا، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ وہ عورت کہاں ہے اور تم مجھے کہاں چلنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ آخر کس طرح میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکتا ہوں؟ اس سپاہی نے بمشکل اپنی سانس درست کی اور کہا، سلطان یہ تو آپ کو وہاں چل کر ہی اندازہ ہوگا، میں ایک روز سے اس عورت کی نگرانی کر رہا ہوں۔ کل بھی میں نے اس عورت کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن آج جب دوبارہ دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے آپ کو بلا لینا چاہیے۔
کیونکہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ کوئی عام عورت تو ہرگز نہیں کر سکتی۔ یقیناً اس کے پیچھے اس کا کوئی بے حد خاص مقصد ہے۔ اس سپاہی کی باتوں نے سلطان کو پریشان کر ڈالا۔ وہ تیزی سے اٹھے اور انہوں نے اپنا سیاہ جبہ پہن لیا جس نے ان کے پورے وجود کو ڈھانپ لیا تھا۔ سلطان نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکا اور محل سے نکل کھڑے ہوئے۔ باہر ان کا گھوڑا تیار تھا۔ سلطان نے سپاہی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سپاہی انہیں راستہ بتاتا جاتا۔ سلطان پریشان تھے کہ نہ جانے یہ سپاہی ایسا کیا دیکھ لیا تھا جس کے بقول بے حد خطرناک تھا۔ سلطان سوچ رہے تھے کہ آخر وہ عورت کیا جرم کر سکتی ہے، مگر ان کے ذہن میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ لڑکی بھی تمام رات پرسکون نیند سوتی رہی تھی، نہ ہی جنات کی حاضری ہوئی تھی اور اب یہ عورت نامعلوم اس کا کیا قصہ تھا۔ انہی سوچوں میں گم سلطان اپنا گھوڑا دورائے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت چونکے جب ان کے گھوڑے کا رخ قبرستان کی جانب مڑ گیا۔ سلطان کا گھوڑا سپاہی کے گھوڑے کے پیچھے تھا۔ سپاہی نے اپنا گھوڑا قبرستان کے بیرونی چار دیواری کے باہر روک دیا۔ مجبوراً سلطان کو بھی اپنا گھوڑا روکنا پڑا۔ سپاہی نیچے اترا تو سلطان بھی نیچے اتر آئے۔ سپاہی نے نیچے اترتے ہی سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں اے سلطان، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جو کبھی حرکت یہ عورت کرتی ہے وہ دیکھ پانا میرے بس میں نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے آگے آپ اکیلے ہی جائیں۔ سلطان ششدر رہ گئے۔ اتنا قابل سپاہی اس طرح کی بات کیسے کر سکتا تھا؟ یقیناً اس نے کچھ بے حد گھنونا عمل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ سلطان نے اس سپاہی کے شانے پر تھپکی دی اور خود قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ شہر خاموشہ میں لاتعداد قبریں تھیں، کچھ کی حالت بے حد خستہ تھی۔ دوپہر کی دھوپ میں جب کسی کوے کی کاں کاں سنائی دیتی تو ماحول کی پرسراریت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ قبروں کے درمیان میں سے چلتے ہوئے سلطان آگے بڑھتے چلے گئے۔ دور تک قبریں ہی قبریں پھیلی تھی۔ اچانک سلطان کو دور ایک ہیولا سا نظر آیا۔ سلطان تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک وہ جو کوئی بھی تھا اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سلطان تیزی سے سامنے نظر آتے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ مطمئن ہو گیا کہ قبرستان میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگا۔ دھوپ تھوڑی تیز تھی جس کی وجہ سے سلطان کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے۔ سلطان درخت کی اوٹ میں سے نکلے اور تھوڑا سا آگے بڑھے اور چونک گئے۔ وہ وہی عورت تھی، اس لڑکی کی ماں۔ اس نے وہی چادر اوڑھ رکھی تھی جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک قبر کو کھود رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پھاوڑا تھا جس کی مدد سے وہ تیزی سے قبر کی مٹی ہٹاتی جا رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت تھی اس لیے اس کو کافی وقت لگ رہا تھا، مگر آخرکار اس نے قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیا۔ سلطان ساکت نظروں سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت قبرستان میں ایک قبر کی بے حرمتی کیوں کر رہی ہے۔ سلطان کی دیکھتے دیکھتے اس عورت نے قبر کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب چند لمحوں کے بعد اس کا ہاتھ باہر نکلا تو سلطان اچھل پڑے۔ اس کے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ اب جب سلطان نے جائزہ لیا تو وہ جس قبر کے سرانے کھڑی تھی وہ قبر کافی پرانی تھی۔ یقیناً اتنی پرانی قبر کے اندر لاش گل سڑ کر ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس عورت کو شناخت تھی کہ یہاں سے ہی اسے ہڈیاں ملیں گی۔ شاید اسے انہی ہڈیوں کی تلاش تھی، اس لیے اس نے بڑے محتاط انداز سے کھوپڑی کو ڈھانچے سے جدا کر کے باہر نکال لیا تھا۔ کھوپڑی کا جائزہ لیتے ہی اس عورت کے چہرے پر بڑی مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھوں سے اس کھوپڑی کے اوپر لگی ہوئی مٹی صاف کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک در آئی تھی۔ سلطان نے خود کو ایک درخت کی اوٹ میں چھپا دیا۔ عورت نے کھوپڑی کو اپنی چادر میں چھپایا اور محتاط انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے قبرستان سے باہر کو جانے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا کام پورا ہو چکا ہے۔ وہ یہی کھوپڑی لینے ہی اس قبرستان میں آئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ آخر وہ اس کھوپڑی کا کیا کرنے والی تھی۔ وہ ایک جوان عورت کی ماں تھی، بیوہ تھی اور خود عمر کے اس حصے میں تھی کہ جب اسے کسی بھی وقت موت آ سکتی تھی، مگر وہ نہ جانے کن چکروں میں پڑی تھی۔ کہانی ایک عجیب موڑ لے چکی تھی۔ اگر سلطان نے لڑکی کو اپنی آنکھوں سے اس عادت میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی نہ مانتے کہ لڑکی پر جنات آتے ہیں یا اسے کوئی ذہنی مرض ہے، مگر لڑکی کو ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے ہوئے سلطان نے خود دیکھا تھا۔ اب اس کہانی کو کسی کروٹ تو بیٹھنا ہی تھا۔ نہ جانے اس کھوپڑی کا کیا تعلق تھا، یہ سب تو وہ عورت ہی بتا سکتی تھی۔ سلطان چاہتے تو اس وقت رنگے ہاتھوں اس عورت کو پکڑ سکتے تھے، مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے سلطان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ چپ چاپ درخت کے پیچھے سے اس عورت کو قبرستان سے باہر جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ غنیمت تھی کہ وہ عورت ایک دوسرے راستے سے باہر نکلی، ورنہ وہ قبرستان کے باہر سلطان کا گھوڑا دیکھ کر چونک جاتی۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ وہ عورت جا چکی ہوگی تو وہ خاموشی سے قبرستان سے باہر نکل آئے، مگر یہ خاموشی تو صرف
ان کے آس پاس تھی۔ ان کے ذہن میں تو خیالات کا طوفان آیا ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ محل کے اندر ایک تباہ کن رات ان کی منتظر ہے۔ محل واپس پہنچنے سے پہلے سلطان اپنے استبل کا جائزہ لینے چلے گئے۔ وہاں تازہ گھوڑے منگوائے گئے تھے جنہیں فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کرنا تھا۔ سلطان نے ان کے نگران کو ہدایت دی۔ سبھی گھوڑے بہترین تھے۔ وہاں سے لوٹتے سلطان کو مغرب ہو گئی، اور جس وقت سلطان نے محل کے اندر قدم رکھا، ایک فلک شگاف چیخ نے ان کا استقبال کیا۔ محل کے اندر جیسے بونچال آیا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی کنیز لپک کر ان کی طرف آئی، کہنے لگی، حضور، جس لڑکی کو آپ نے محل میں ٹھہرایا تھا اس کے اوپر جنات حاضر ہو گئے ہیں اور انہوں نے نگران کنیز کو مار ڈالا ہے۔ کیا ہونے والا ہے آگے جاننے کے لیے اس کہانی کا اگلا حصہ ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آپ کو اسکرین پر ایک ویڈیو نظر آ رہی ہوگی، یہ اس کہانی کا اگلا حصہ ہے۔ اس کہانی کو مکمل دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کر لیجئے گا۔ جو دوست اس کہانی کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر کلک کر کے اس کہانی کا دوسرا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔